بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ ہر چیز کے لیے ایک عمارت ہوتی ہے اور وہ عمارت چند ستونوں پر کھڑی ہوتی ہے۔ اسی طرح اسلام بھی ایک عمارت کی مانند ہے اور اسلام بھی چند ستونوں پر کھڑا ہے۔ وہ کون سے ستون ہیں کہ جن پر اسلام کھڑا ہے؟ یہ سب باتیں جاننے کے لیے آج کی ویڈیو آخر تک دیکھیے۔ دوستو، اسلام میں 5 چیزیں ستون کی حیثیت رکھتی ہیں۔ 5 ارکان بظاہر 5 شکلی چیزوں کے نام ہیں۔ اسلام کے 5 ارکان وہ بنیادی عبادات اور اعمال ہیں جو ہر مسلمان پر فرض ہیں۔ یہ ارکان دین اسلام کی بنیاد اور اساس ہیں اور ان پر عمل کرنے سے مسلمان کی روحانی اور اخلاقی تربیت ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اسلام کی بنیاد 5 امور پر ہے۔ پہلا کام اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ دوسری چیز نماز قائم رکھنا۔ تیسری چیز زکوٰۃ دینا۔ چوتھی چیز اللہ کے گھر کا حج کرنا۔ 5ویں چیز رمضان کے روزے رکھنا۔ دوستو، آئیے ان 5 ستونوں کے بارے میں مختصراً جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کی تفصیلات کیا ہیں اور ان کے اندر اللہ رب العزت ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے کلمہ شہادت، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کا مطلب ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ دوستو، یہ اسلام کا پہلا اور بنیادی رکن ہے جس پر ایمان لانا ہر مسلمان کے لیے فرض اور لازم ہے۔ اس کلمے کے ذریعے مسلمان اللہ کی وحدانیت اور اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں۔ دوستو، دوسری چیز ہے نماز۔ روزانہ 5 وقت کی نماز پڑھنا ہر مسلمان کے لیے لازم اور فرض ہے۔ نماز اسلامی عبادات کا دوسرا اہم رکن ہے جو دن میں 5 مرتبہ ادا کی جاتی ہے۔ یہ نمازیں فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی ہیں۔ نماز انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے اور اس کی روحانی ترقی کا ذریعہ بنتی ہے۔ دوستو، اسلام کا تیسرا رکن اور تیسرا ستون روزہ ہے۔ روزے سے مراد رمضان کے مہینے کے روزے رکھنا۔ رمضان المبارک کے پورے مہینے کے روزے رکھنا ہر بالغ مسلمان پر فرض ہے۔ روزے کا مقصد انسان کو تقوی، صبر اور خود پر قابو پانے کی تربیت دینا۔ دوستو، اسلام کا چوتھا رکن زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ مستحق افراد کو اپنی دولت کا ایک مخصوص حصہ دینے کو کہا جاتا ہے۔ زکوٰۃ اسلامی نظام معیشت کا ایک اہم ستون ہے۔ ہر صاحب نصاب مسلمان پر فرض ہے کہ وہ اپنی دولت کا ایک مخصوص حصہ مستحق افراد کو دے۔ زکوٰۃ کا مقصد معاشرتی انصاف، غربت کا خاتمہ اور دولت کی منصفانہ تقسیم ہے۔ دوستو، اسلام کا 5واں رکن حج ہے۔ حج زندگی میں کم از کم ایک بار مکہ مکرمہ کی زیارت کرنا اگر استطاعت ہو تو یہ انسان پر لازم ہے۔ حج اسلام کا 5واں رکن ہے جو ہر صاحب استطاعت مسلمان پر زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے۔ حج ہر سال ذو الحجہ کے مہینے میں مکہ مکرمہ اور اس کے مقدس مقامات پر ادا کیا جاتا ہے۔ حج کے دوران مختلف عبادات اور مناسک ادا کیے جاتے ہیں جو مسلمانوں کو اللہ کے قریب کرتے ہیں اور ان میں اتحاد اور اخوت کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ دوستو، انہی 5 ارکان پر اسلام کی بنیاد ہے۔ جو مسلمان ان پر عمل کرے وہ پکا سچا مسلمان ہے۔ جو بندہ اللہ کے ایک ہونے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے بندے اور رسول ہونے پر گواہی دیتا ہے وہ پکا سچا مسلمان بن جاتا ہے، اور جو اس کی گواہی نہیں دیتا اسلام اس کو اپنا نمائندہ نہیں سمجھتا۔ اس کے بعد جو مسلمان اللہ کے گھر میں نماز ادا کرنے نہیں جاتا یا پرسنل اپنے گھر کے اندر نماز ادا نہیں کرتا، اسلام اس کو بھی اپنا نمائندہ نہیں سمجھتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک کے اندر یہ بات کہی جاتی تھی۔ صحابہ کرام کہا کرتے تھے کہ ہم نماز نہ پڑھنے والے کو مسلمان نہیں سمجھا کرتے۔ پتہ چلا کہ نماز بھی اسلام کا اہم ترین رکن ہے۔ اسی طرح جو مسلمان زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے افراد کے ساتھ جنگ فرمائی ہے کہ یہ اسلام کا اہم ترین فریضہ ہے۔ دوستو، اسی طرح جو یہ سارے کام کرنے کے باوجود رمضان کے روزے چھوڑ دیتا ہے اس سے بھی اللہ رب العزت ناراض ہوتا ہے اور اس کو یہ حکم دیا جاتا ہے کہ تم یہ کام لازمی کرو چونکہ تم نے اپنا دامن اسلام کے ہاتھ میں دے رکھا ہے، اور باقاعدہ طور پر یہ حکم دیا جاتا ہے کہ تم رمضان کے مہینے کی بے حرمتی نہیں کر سکتے اور اس مہینے کا احترام کرنا لازم ہے۔
دوستوں یہ تمام کام کرنے کے ساتھ ساتھ جو مسلمان استطاعت ہونے کے باوجود اللہ کے گھر کا حج نہیں کرتا، اللہ رب العزت اس سے بھی ناراضگی کا اظہار کرتا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس پر حج فرض ہو اور فرض ہونے کے باوجود بھی وہ اللہ کے گھر کا حج ادا نہ کرے تو چاہے وہ یہودی ہو کر مرے، چاہے نصرانی ہو کر مرے، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بھی سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ ہر نوٹیفیکیشن آپ کے پاس بر وقت پہنچ سکے۔